السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام۔ سے زیادہ محبت کا حق رکھتا ہے تو میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت ساری محبتیں آدمی کے سامنے ہوتی ہیں، ماں باپ کی محبت بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت بھی ہوتی ہے، مال دولت کی محبت بھی ہوتی ہے، کام کاروبار کی محبت بھی ہوتی ہے، دوستوں کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں اگر ان تمام محبتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اگر رکھنے کا حق دیا ہے تو اپنی محبت کے بعد رب ذوالجلال نے اپنی محبت کے بعد اگر کسی شخصیت کی محبت اس سینے میں اور اس دل میں رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور آپ کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے عزیزوں، شاید یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ جنگ احد کے اندر 11 انصاری صحابہ نے یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان کو قربان کیا۔ 11 آدمیوں نے مسلسل یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ کھڑے تھے، اور جب آپ کی طرف تیر آتا دیکھتے ایک شخص اچھل کے آپ کے سامنے آتا اور تیر اپنے سینے پہ برداشت کرتا اور اپنی جان جانافری کے سپرد کرتا اور اپنی جان قربان کر دیتا۔ ایک گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، پھر چوتھا گرا، حتیٰ کہ 11 انصاری مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور ان کی بیوییں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، اور حضرت ابو طلحہ نے 11 بندوں کے برابر نبی کریم کا دفاع کیا۔ ایک شخص نے 11 بندوں کے برابر دفاع کیا ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں اس حق کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی کہ اس وقت تک میرا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے سینے میں رب ذوالجلال کے بعد سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، اور امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، اور یہ باب قائم کیا ہے، باب حب الرسول من الایمان۔ رسول کریم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے نیچے 2 حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد کریم کو اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیارا نہ سمجھ لے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا، عمر بن خطاب نے ایک دن کہا فرط جذبات میں کہ اللہ کے رسول مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز سوائے میری جان کے۔ تب نبی کریم نے فرمایا تھا، نہیں عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں سمجھے گا تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ یہ عمر بن خطاب جیسا آدمی ہے جن کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کے رسول نے لیا تھا، جب اس کا ایمان بھی اپنی جان نبی کریم پر قربان کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو ہم تو بڑے دور کے لوگ۔ پھر ہم نے پچھلی مجلس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد اور آپ کو نبی تسلیم کرنے کے بعد آپ کا یہ حق ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی، آپ کا نام گرامی، آپ کا اسم مبارک اور آپ کا نام مبارک میرے کان میں آئے تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر درود پڑھنا یہ آپ کا حق ہے،
وہ شخص بخیل اور کنجوس ہے جو آپ کا نام سننے کے بعد آپ پر درود نہیں پڑتا۔ یہ رسول کریم کا حق ہے میرے آپ کو۔ اور پھر ہم نے پچھلی مجلس میں وہ مقامات بھی ذکر کیے تھے جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس مقدار میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو درود پڑھنے کے جو کلمات آپ نے سکھائے ہیں، ہم نے وہ بھی پچھلی مجلس میں ذکر کیے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے گفتگو اس لیے شروع کی تھی کہ آج ہم الجھے ہوئے ہیں ایسے کاموں میں جو ہماری ذمہ داری تھی، جو اللہ کے ہاں مطلوب تھا، جس کا رب نے اپنی کتاب میں مطالبہ کیا تھا، جو ایک مسلمان پر نبی کریم کی ذمہ داری تھی، جو مجھے قیامت کے دن جس کی مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، آج وہ بھولے ہوئے ہوں، وہ چھوڑے ہوئے ہوں، اس کی مجھے فکر نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں اپنے اوپر سوار کر کے بیٹھا ہوں جس کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے حبیب کے ساتھ مخلص ہیں اور اپنے نبی پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں تو مجھے ان ذمہ داریوں کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنے مرنے سے پہلے اگر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مجھ میں کوئی کوتاہی ہے تو میں اپنی اس کوتاہی کو دور کروں اور اپنی اس ذمہ داری کو ادا کروں، اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دہی سے دوچار نہ ہوں۔ نبی کریم کو رسول ماننے کے تقاضوں میں سے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، بات سمجھ آئے نہ آئے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ذہن مانے نہ مانے، برادری مانے نہ مانے، باپ مانے نہ مانے، ماں رکاوٹ بنے تب، کوئی بھی رکاوٹ بنے تب، علاقہ قبیلہ خاندان رکاوٹ بنے، کوئی بھی ہو، میرے لیے جب سب سے زیادہ عزیز نبی کریم کی شخصیت ہے، جب میں نے آپ کو رسول مان لیا ہے، اب مجھے اپنی مرضی کرنے کی اجازت، جب آپ کو رسول تسلیم کر لیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر رسول ماننے کے بعد مجھے آپ کے فرمان کے آگے کیوں کرنے کی اجازت؟ جس دن آپ نے کہہ دیا کیوں، جس دن آپ نے کہہ دیا نہیں، جس دن آپ نے کہہ دیا نہیں، یا آپ کے چہرے کے آثار بدل گئے آپ کا فرمان سننے کے بعد، تو سمجھ لو کہ آپ کا رسالت پر ایمان باقی جی۔ یہ تو ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے نا، جو باتیں مجھ کو اچھی لگتی ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ ہاں، نکاح پیدا ہوتے وقت اذان بھی لوگ دلوا دیتے ہیں، مرتے وقت جنازہ بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، شادی کے وقت لوگ کلمے پڑھا کے نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اللہ کے رسول کی باقی یہ ساری سنتیں ہیں، ان سنتوں کا پاس ضروری ہے، باقی زندگی جیسے مرضی گزر جائے، جیسے مرضی گزر جائے، اپنی منمانیوں میں گزر جائے، رسول کریم کے حکم ٹوٹتے رہے، آپ کی سنت چھوٹتی رہے، آپ کا طریقہ پس پش ڈالتا رہوں، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نہیں میرے عزیز، ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، اگر آپ کو رسول مان لیا ہے تو اس رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میری مرضی ختم ہے، اب میرے 5 فٹ کے جسم پہ مرضی چلے گی تو رب کی چلے گی یا رب کے رسول کی مرضی چلے گی۔ یہ کیسی بات ہے کہ میں آپ کو رسول بھی مانتا ہوں۔ اس لیے تو نبی کریم کے زمانے میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کے رسول بھی مانتا ہو اور آپ کی بات کے آگے کیوں کہتا ہو، ایسا شخص آپ کے زمانے میں نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر واقعات پیش کروں گا اگلی مجلس میں کہ صحابہ کرام کا رسول کریم پر ایمان کیسا تھا اور اس ایمان کا نتیجہ کیا تھا۔ آج میں صرف چند آیتیں پڑھوں گا آپ کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو، رب پہ ایمان رکھنے والوں، اللہ کو ایک تسلیم کرنے والوں، رب کی ربوبیت پہ یقین رکھنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ نے اللہ کو رب ماننا ہے تو اس رب نے جو تم کو حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی بھی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بھی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر دو۔
یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپ کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اپنے جھگڑے کو لے کے بیٹھے نہ رہو، اس کو رب اور رسول کی عدالت میں لوٹا دو۔ اللہ کی شریعت میں، رب کے قرآن میں، نبی کی سنت میں اس مسئلے کا حل تمہیں ملے گا، اور رسول کریم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود تھے، مسئلے میں اختلاف پڑتا تھا، لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے مسئلہ پوچھتے تھے، آپ اس کا حل بتاتے تھے، لوگ اس کو نجات سمجھتے تھے، لوگ اس پر عمل پیارا تھے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ اب بھی اگر کوئی اختلاف پڑا آپ کے جانے کے بعد، لوگ آپ کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قیامت تک مجھے یہی پابندی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مجھے رب کے قرآن کے بعد اس مسئلے کو نبی کریم کی سنت میں ڈھونڈنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے۔ رسول دنیا میں آتے ہی، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، رسول اس لیے بن کے آتے، رسول پوجا کے لیے نہیں آتے، رسول سجدے کے لیے نہیں آتے، رسول مصیبتوں میں پکارنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کو فالو کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ ایک ہی شخص اس پوری کائنات میں ایسا ہوتا ہے جسے اللہ نبی رسول بنا کے بھیجتے ہیں، جس کی بات کے آگے آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ اور یہ تاج اب قیامت تک کے لیے صرف ایک شخصیت کے سر پہ ہے، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول دنیا میں آتے ہی اس لیے ہے، اللہ نے قرآن میں یہ ذات ذکر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک نمونہ ہے۔ اللہ نبیوں کی زندگی کو ماڈل بنا کے بھیجتے، نمونہ بنا کے بھیجتے، اللہ ذوالجلال ان کو بہترین قدوہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ ان کی سیرت کو دیکھ کے، ان کی صبح دیکھ کے، ان کی شامیں دیکھ کے، ان کے دن دیکھ کے، ان کی راتیں دیکھ کے، ان کی تہجد دیکھ کے، ان کے فرائض دیکھ کے، ان کی واجبات دیکھ کے، ان کی عبادت دیکھ کے، ان کا معاملہ دیکھ کے، ان کا کردار دیکھ کے، ان کا رویہ دیکھ کے، ان کے حج دیکھ کے، ان کا عمرہ دیکھ کے، ان کی نمازیں دیکھ کے، ان کے روزے دیکھ کے، اگر آپ اپنے روزوں کو، عبادتوں کو، معاملات کو، دنوں کو، راتوں کو، صبح کو، شاموں کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے، آپ کے لیے کوئی شخصیت معیار ہوتی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ اگر کسی نے بھی تھوڑا سا اس میں تردد کیا، تھوڑا سا بھی اس میں اونچ نیچ کی، میں دو واقعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی جس نے رسول کا حکم آنے کے بعد تھوڑا سا تردد کیا، دل میں تھوڑی سی بات آ گئی اپنی تعصب کی یا اپنی خاندان کی یا قبیلے کی، اللہ نے ایمان کی نفی کر دی۔ ایک واقعہ آپ کے مدینہ میں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑا آیا۔ ایک طرف انصاری مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اور ایک طرف آپ کا پھوپھی یاد بھائی حضرت زبیر تھا، زبیر بن عوام نبی کریم کے پھوپھی کے بیٹے بھی تھے۔ دونوں کا آپس میں اختلاف یہ پڑا کہ حضرت زبیر کی زمین اونچائی پہ تھی، انصاری کی زمین، مسلمان تھا، انصاری تھا، کلمہ گو تھا، نبی کریم پر ایمان رکھتا تھا، اس کی زمین تھوڑی سی نیچے تھی۔ بارشوں کا پانی آتا تو زبیر اپنی زمین کو پانی دیتا، اور پھر زبیر کے بعد اس کی باری آتی، وہ اپنے کھیت کو پانی دیتا۔ جیسے پہاڑوں کی زمین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، نالوں کا پانی آتا یا جیسے بھی ہوتا، تو وہ پانی کی تقسیم اس طرح تھی کہ پہلے باری زبیر کی آتی تھی، زبیر بن عوام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انصاری مسلمان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انصاری کو یہ شکوہ تھا کہ زبیر بن عوام مجھے پانی پورا نہیں دیتا۔ وہ ایک دن شکایت لے کے نبی کریم کی مجلس، صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہوا ہے بھائی، وہ شکایت لے کے اللہ کے نبی کی مجلس میں آ گئے کہ حضور یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، مجھے پانی پورا نہیں دیتا۔ آپ نے حضرت زبیر سے
یہ کہا کہ زبیر اپنے کھیت کو پانی دے لیا کر، جب ایک مرتبہ تیرے کھیت میں پانی پورا گھوم جائے اور مکمل کھیت میں پانی کا چکر لگ جائے تو پانی فارسل الماء لاخیک، پانی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صلح کروانے کے لیے زبیر کو کہا کہ بس پانی جب ایک مرتبہ اس کے تلووں کو گیلا کر دے، زمین کو گیلا کر دے تو چھوڑ دے پانی اس بھائی کے لیے تاکہ اس کا شکوہ نہ رہے۔ لیکن نبی کریم کے اس مشورے پہ یا حضرت زبیر کی اس نصیحت پہ وہ انصاری مسلمان کہنے لگا ان کان ابن امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے فیصلہ درست نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، ان کان ابن امتک، میرے مقابلے میں آپ کی پھوپھی کا بھائی تھا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ لے لیا ہے۔ بس یہ جملہ اس کا کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار بدل گئے اور اللہ ذو الجلال نے آسمان سے حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل یہ آیتیں لے کے آیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب نے اپنی توحید کے لیے کہیں اپنے رب ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، صرف ایک مسئلہ ایسا ہے، وہ نبی کریم کی ذات کا اور آپ کی شخصیت کا اور آپ کی اطاعت کا اور آپ کا حکم ماننے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اس انصاری مسلمان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، آپ کو چیف جسٹس نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو فائنل فیصلہ نہ مان لے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب ان میں اختلاف پڑے، جب ان میں جھگڑا ہو، اس جھگڑے میں جب مسئلہ آپ کی عدالت میں آئے اور آپ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کر لے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے ایماندار نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی بس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جب آپ کی عدالت سے فیصلہ آ جائے، جب آپ کی کورٹ سے فیصلہ آ جائے، جب آپ کسی مسئلے کا حل کر دیں اور جب آپ کسی مسئلے کے بارے میں بتا دیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، مومن تب ہوگا، ایمان تب ہوگا، مومن تب رہے گا، ایمان تب بچے گا جب اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر دل میں گھٹن ہے، دل میں تنگی ہے، بڑی مشکل تسلیم کر رہا ہے اور چہرے کے اثار بدلے ہوئے ہیں، دلی طور پہ آپ کے فیصلے کو مان نہیں رہا، اللہ کہتے ہیں ایمانداری نہیں ہے اس شخص کو، اس کا کلمہ نہیں فائدہ دے گا جب تک دل کے اندر دل سے اس کو تسلیم نہ کرے۔ اور آخری اور تیسری شرط یہ اللہ نے عائد کی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایمان تب بچے گا جب آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا۔ حضور کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے روکا ہے، آپ نے حکم دیا ہے، آمنا و صدقنا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں سرنڈر کر گیا، میں اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو واپس لیتا ہوں، میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تین باتیں ملے گی پھر جا کے رسالت کے اوپر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور یہ رب نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا۔ بہت سارے لوگ حدیثیں سنتے ہیں، سنتیں سنتے ہیں، حکم سنتے ہیں نبی کریم کے، لیکن دلی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا رسالت پر ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے سینے میں نبی کریم کی محبت رب کے بعد سب سے زیادہ ہو، وہ آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، وہ آپ کے حکم کو جی بسم اللہ کہتا ہے، وہ آپ کے حکم کو جی آیا نو کہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا سینہ آپ کی محبت سے لبریز ہے، اور جب آپ کا حکم آئے تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ ایک قصہ ہے جو مدینے میں پیش آیا، یہ انصاری مسلمان کا قصہ ہے جس نے آپ کے فیصلے پہ صرف اتنا سا کہا تھا، حضور پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے پھر آپ نے کہا زبیر اب اپنے کھیت کو فل کناروں تک بھر لیا کر اور پھر اس کے لیے پانی چھوڑا کر،
کیونکہ حق تو یہی بنتا تھا کہ اس کو کناروں تک بڑھتا، لیکن اس شخص نے تھوڑا سا نبی کریم کے اس فیصلے پہ اعتراض کیا اور اپنے ایمان کی نفی کر دی کہ جو نبی کے فیصلے پہ، نبی کے طریقے پہ، نبی کے حکم پہ، رسول کے حکم پہ اتنا سا بھی اگر تردد کا اظہار کرتا ہے، اور اب قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا ایمان باقی۔ ایک اور قصہ اسی مدینے میں پیش آیا۔ نبی کریم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اس کا نام زینب تھا، زینب بنت جحش اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت خدیجہ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام زید تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت نبی کریم سے، زید غلام نہیں تھا، بیسکلی غلام نہیں تھا، وہ اصلی غلام نہیں تھا۔ زید کو ان کے قبیلے والوں نے، یہ بھی ایک قصہ بڑا زبردست قصہ ہے، زید کو کسی کافرے والے نے ان کے قبیلے سے پکڑ کے مکہ میں بھیج دیا تھا۔ حقیقی طور پہ غلام کسی بڑے ایک ہوتا ہے جنگ میں قید ہو کے آنے والا غلام، ایسا نہیں تھا وہ تو جب کوئی قافلہ گزرا ان کے گھر کے، ان کے قبیلے اور بستی کے پاس سے، ان کو بچہ ملا، بچہ اٹھا کے مکہ میں بھیج دیا، تو وہ بکا ہوا غلام۔ بعد میں ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا وہ بچہ جو گم تھا وہ تو مکہ میں کسی نے دیکھا ہے، وہ مکہ عمرے کرنے گیا یا حج کرنے گیا۔ بھئی حج عمرہ تو تب بھی تھا کہ نہیں تھا؟ جی، مکہ کے لوگ حج عمرہ کرتے تھے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، وہ حج عمرہ کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، ابراہیم اسماعیل کو نبی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بگاڑ کا شکار تھے۔ حج عمرہ کرنے والا بھی وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو بعد میں کسی نے بتایا بھی آپ کا بچہ تو ہم نے مکہ میں دیکھا۔ ان کا باپ اور چچا ان کو لینے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو دے دیا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ تو باپ نے کہا کہ چلیں بیٹا چلتے ہیں واپس، تو بیٹا کہنے لگا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی آپ کا بیٹا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے میں اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ جاتا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو زید کہنے لگے نہیں حضور، جو محبت اور جو شفقت اور جو پیار مجھے آپ کی گود میں ملا ہے، سگے باپ کی گود میں بھی شاید وہ شفقت میں اب آپ کا ہو چکا ہوں اور آپ کو رسول مان لیا ہے، اب آپ کی مجلس چھوڑ کے جانا میرے لیے ناقابل برداشت۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول کی، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اب سگا باپ انہیں کہہ رہا ہے کہ واپس آئیے، آؤ چلتے ہیں، چچا ساتھ موجود ہے۔ تو تب ان کا چچا کہتے ہیں اگر یہ غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتا ہے تو چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر۔ تو یہ وفا حضرت زید اس قدر محبت کرنے والے تھے، چلے گئے والدین اس کے، اور بعد میں حضرت نبی کریم نے جب ہجرت کی تو مدینہ میں آ گئے۔ حضرت زید کی جب شادی کا مسئلہ آیا تو حضرت زید کی شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام اپنی پھوپھی ذات میں بہن حضرت زینب بن جحش کے پاس بھیجا۔ پھوپھی ذات بھائی بھی موجود تھے اور زینب بھی موجود تھی۔ زینب کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ زینب دل میں بڑی خوش ہوگی کہ شاید اللہ کے رسول مجھے اپنے لیے رشتہ مانگنا چاہتے۔ جب بات بعد میں کھلی تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے رشتہ اپنے لیے نہیں مانگا، کس کے لیے مانگا ہے؟ زید کے لیے مانگا ہے۔ تو تب زینب کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ میں تو قریشی تھی، میں تو ہاشمی تھی، رسول کریم کے خاندان کی تھی، اللہ کے رسول نے ساڑھے واسطے غلامی لبیس۔ اتنی سی بات زینب کے دل میں آئی، بس یہ تردد دل میں آیا، یہ خیال پیدا ہوا، اور زینب کے بھائی کے دل کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ ہم بڑے خاندان کے لوگ تھے اور اللہ کے رسول نے اس غلام کے لیے رشتہ مانگ لیا جو بیسکلی تو مکہ میں مشہور تو غلام ہی تھے، بکتے بکاتے آئے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی سورۃ احزاب کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے، مومن مرد میں زینب کا بھائی آتا ہے اور مومن عورت میں خود زینب آتی ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ لائق نہیں اس کے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، پھر ان کی اپنی مرضی باقی نہیں رہتی، پھر ان کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔
پھر ان کی اپنی مرضی اور اپنا اختیار باقی نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا گمراہی کا شکار ہو جائے گا. یہ دوسرا واقعہ ہے میرے عزیزو جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے فیصلے پہ تردد کا اظہار کرتا ہے، نبی کی بات پر تردد کا اظہار کرتا ہے، رسول کے فرمان پہ دل میں تھوڑا سا تردد لے کے آتا ہے، کروں کہ نہ کروں، جس میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کا ایمان باقی مومن ہے، ایماندار ہے اور یقین رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو وہ کبھی پیغمبر کے فرمان کے آگے کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا، اوے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اگر ایمان بچانا چاہتا ہے تو اس کو رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. یہ حق اللہ نے صرف ایک شخصیت کو دیا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. میرے عزیزو جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے اور اس حکم کو سمجھتے تھے اور آپ کے اس اسٹیٹس کو سمجھتے تھے اور آپ کے اس مقام کو سمجھتے تھے تو اللہ اکبر کبیرہ ایسے واقعات آپ کی سیرت میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد فوراً اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جہاں تھے، جس جگہ پہ تھے، جس مقام پہ تھے، وہیں کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو آواز دی، حضرت ابو سعید ابن معلہ اس کا نام ہے، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نے اسے آواز دی، یا ابا سعید، یا ابا سعید، یا ابا سعید، ابو سعید بات سن. ابو سعید نفلی نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھتے ہوئے سن رہا تھا آپ کی آوازیں بھی. اس نے اپنی نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی مجلس میں گیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا، جی اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا، ابو سعید تو نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ پکارے یا اللہ کا رسول تم کو بلائے تو فوری طور پہ اس کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے. تجھے چاہیے یہ تھا کہ اپنی نفلی نماز کو توڑ دیتا اور فوراً نبی کریم کی آواز پہ لبیک کہتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن اگر نبی کریم پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کو رسول تسلیم کرتا ہے اور آپ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کا سینہ بھرا ہوا ہے اور اس کا دل آپ کے پیار سے لبریز ہے اور آپ کے رسول ہونے پر اس کا پختہ یقین ہے، تو پھر آپ کا حکم آنے کے بعد اس کو اتنی انتظار کرنے کی اور اتنی لیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ مقام ہے میرے آپ کے نبی کا، یہ مرتبہ ہے میرے آپ کے نبی کا اطاعت کے حوالے سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں اور میرا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میں اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہوں اور اس کے 5 فٹ کے جسم پہ اللہ کے رسول کی سنت کی کوئی ایک علامت بھی نظر نہیں آتی، اس کا وہ دعویٰ درست. اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرط قرار دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اگر اس کے دامن پہ حبیب کبریا کی سنت کی چھاپ نظر آتی، اس کا چہرہ بھی، اس کا لباس بھی، اس کے بول بھی، اس کی زبان بھی، اس کا سننا بھی، اس کا دیکھنا بھی، اس کا کردار بھی، اس کا کام بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کی شادی بھی، اس کا بیاہ بھی، اس کی خوشی بھی، اس کی غمی بھی، اس کا لینا بھی، اس کا دینا بھی، اس کا حج بھی اور اس کا عمرہ بھی جب نبی کریم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، یہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت کو پانے والا ہے. میرے عزیزو، نبی کریم کی اتباع، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا وہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دینے کے لیے بھی اس کو شرط قرار دیا ہے. اپنی محبت، اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرے سینے میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی پیرامیٹر نبی کریم کی اتباع کا اور اپنی اس اتباع کے نتیجے میں رب سے کچھ وصول کرنے کے متمنی ہے تو اس کے لیے بھی پیرامیٹر نبی کریم کی اتباع ہے.
اور ان دونوں باتوں کی دلیل رب کا یہ فرمان ہے. آپ اپنے عمل اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی قبولیت کا معیار بھی نبی کریم کی اتباع ہے, اور اس عمل کے نتیجے میں کسی ثواب کے متمنی ہے اور کسی اجر کے متمنی ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ سے کسی جواب کے متمنی ہے, اور اس کے نتیجے میں جنت کے طلبگار ہے, تو اس کے لیے بھی شرط نبی کریم کی اتباع ہے. آپ کی بات ماننا ہے, آپ کی بات ماننا ہے. اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے, ذرا جنرل سروے کر کے دیکھیے کہ ہم آپ کی بات ماننے میں کتنے کوتاہ ہیں. اور اس لیے کہ شاید ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہم لوگوں کو یہ بتا نہیں سکے نبی کریم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کا اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, محمد کریم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے, کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. رب ذوالجلال نے کہا اللہ سے محبت کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پیرامیٹر اور اس کے لیے پرکھنے کا معیار حبیب کی اتباع ہے. اگر اس شخص کے پیچھے چلو گے, اس کی ہر بات مانو گے, اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے, اس کی اطاعت کو اپنے دامن پہ لے آؤ گے, اس کی سنت کو اختیار کر لو گے, اس کے طریقے پہ چلو گے اور اس کا قدوہ اسوہ حسنہ اختیار کرو گے, تو پھر تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا ہوگا, سچا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ, محمد کریم ان لوگوں سے کہہ دیجئے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری اتباع کرو, تم میرے پیچھے چلو, تم میری بات مانو, تم مجھے فالو کرو, ساری رکاوٹوں کو توڑو, ساری رکاوٹوں کو جھیلو, ساری رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے جب میری اطاعت کرو گے, فاتبعونی, میری تابعداری کرو اور میری بات مانو, نتیجہ کیا نکلے گا, یحببکم اللہ, وہ رب ذوالجلال, وہ ارض و سما کا مالک, وہ عرش بریم پہ رب, یحببکم اللہ, میری اتباع کے نتیجے میں میری بات. اور بھئی ایک ہی تو شخص اس کائنات میں جس کے پیچھے آپ بغیر شرط کے چل سکتے ہیں, ایک ہی تو شخص اس کائنات میں جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کا حکم, ایک ہی تو شخص ہے کہ جس کے پیچھے چلنے کے لیے کوئی شرط نہیں, بغیر مشروط, بغیر کسی شرط کے آپ اگر چل سکتے ہیں قیامت تک کسی کے پیچھے, تو وہ نام میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہتے ہیں فاتبعونی, محمد کریم ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور میری اتباع کے نتیجے میں رب تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. جس دن ہم مخلص ہو کے نبی کریم کی تابعداری میں لگ گئے اور آپ کی ہر سنت کو, آپ کی ہر ادا کو, آپ کے ہر فرمان کو, جب دل میں یہ تمنا اور تڑپ آ جائے گی, آج کے بعد میرے دامن پہ اللہ کے رسول کی مخالفت کا کوئی دھبا نہیں لگے گا, چہرے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں اپنے آپ کو چیک کروں گا, میرے اس دامن کے اوپر کھانے پینے کے حوالے سے, دیکھنے کے حوالے سے, سننے کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے, پہننے کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, لین دین کے حوالے سے میں اللہ کے رسول کی وائلیشن نہیں کروں گا, نبی کریم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اس دن سمجھ لینا کہ رب کی محبت بھی سمیٹنا شروع ہو جائے گی, اس دن رب کا پیار بھی ملنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ آپ کے پہلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور رحیم, اللہ خوب بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ چند آیات میں نے صرف مقدمے کے طور پہ آپ کے اس حق کی جو قانونی حیثیت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے, میں نے صرف وہ چند آیات اور حدیثیں پیش کی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی کریم کے حوالے سے آپ کو رسول ماننے کے بعد ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے, آپ کی اطاعت کرنا. دوبارہ سن لیں, سبق یاد کر لیں, رسول کریم کو رسول ماننے کے بعد, اور رسول بھی محبت سے ماننے کے بعد, چٹی سمجھ کے نہیں. اگر آپ چٹی سمجھ کے مان رہے ہیں کہ ابا جی مانتے تھے, دادا ابو مانتے تھے, برادری ساری اس قسم کی ہے, مسلمان ہے, دلی طور پہ تیار نہیں ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ایسے ماننے کا. آپ کو رسول مانے تو محبت سے مانے,
آپ کو رسول مانے تو پھر پیچھے چلنے کے لیے مانے. اگر آپ نے رسول مانا ہوا ہے لیکن پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ میرا ایمان ہی رسالت پر ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. میرے عزیزو یہ نقطہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے گا. اگر میں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر میرا رسالت پر ایمان ہی مکمل نہیں ہے اور اللہ پر ایمان بھی مکمل نہیں ہے. یہ چند ضابطے میں نے ذکر کی ہیں جو آپ کی حیثیت ہے نبی کریم کی اتباع کے حوالے سے جو قانونی حیثیت اللہ نے ذکر کی ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں صحابہ کے واقعات ذکر کروں گا کہ جو آپ کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے تھے ان کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی اور وہ کیسے آپ کے پیچھے چلتے تھے. اس کے اوپر چند واقعات اگلی مجلس میں ذکر کریں گے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. اور میں ابھی تک زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی تک بھی گوں مگوں کی کیفیت میں ہوں کہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ جی آقا ہاں حضور تیرے حکم پہ جان بھی قربان ہے. لیکن میرا چہرہ، میرا لباس، میرا معاملہ، میرا رویہ، میرا لین، میرا دین، میرا کاروبار، میری تجارت ابھی تک اس کے مطابق ڈھلی نہیں. تو صرف زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک میں اپنے آپ کو آپ کی سنت میں ڈھالوں گا نہیں اور سانچے میں ڈھالوں گا نہیں. اور یہ آپ کے حقوق میں سے تیسرا حق ہے. نمبر 1 آپ سے محبت کرنا، نمبر 2 آپ پر درود پڑھنا، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا. اسی حق کو اگلے درس میں صحابہ کے واقعات کی روشنی میں بیان کریں گے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ یہ جو لوگ آپ کو رسول مانتے تھے وہ اس حق میں اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب.